السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اللہ کریم کے پیارے نام کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کریم کا پیارا نام ہے اور اس کے اندر وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے، وہ کرشمات ہیں، وہ فوائد ہیں، وہ برکات ہیں، وہ معجزات ہیں۔ جو شخص بھی اس نام کے ساتھ ورد کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ قرآنی صورت ہے کہ آج تک جس شخص نے بھی اس قرآنی صورت کا عمل کیا ہے، رب کائنات کی قسم، میرے رب نے اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیا ہے۔ ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں، ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل گئی ہے۔ پرانی سی پرانی ٹینشن کیوں نہ ہو، پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، جادو ہو، جنات ہو، تعویذات ہو، نظر بد ہو، بندش ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ کریم اس کو مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے وہ بندہ بالکل فری ہو جاتا ہے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کا یہ نام اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے، اور اس نام کے اندر وہ معجزات ہیں، وہ کرشمات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ایک کر کے اگر یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لہٰذا اللہ کے اس نام کا ورد آپ نے لازماً کرنا ہے، اور جلدی کیجئے، اللہ کے اس نام کا ورد کیجئے۔ یہ نام آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ یہ نام ایسا نام ہے کہ اس نام کا ورد کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوا۔ اس نام کا ورد کرنے والا، اس کے گھر کے بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر کے اندر اللہ کی طرف سے خیر و برکتیں نازل ہو جاتی ہیں، نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ایسے اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتا دو، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو، کوئی ایسی صورت بتا دو، کوئی ایسا نام بتا دو جس سے ہماری مشکلات دور ہوں۔ جب مشکلات آتی ہیں نا تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے۔ جب مشکلات آتی ہیں پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کون اس کا ساتھ دینے والا ہے اور کون اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ پھر بندے کو ایک ایک ہو کر وہ رشتے جو بڑے قریبی ہوتے ہیں، اور فراوانی کے وقت، دولت کے وقت، اور آپ کے پاس جب اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے اس وقت وہ آپ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، وہ رشتے آپ سے دور بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ آتے ہیں، ان کو ہم یہ عمل بتاتے ہیں۔ رب کائنات کی قسم، جو شخص بھی اس عمل کو کرتا ہے اللہ اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے، لہٰذا آپ بھی اس عمل کو کریں تاکہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران اسلامک اسٹوڈیو پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کے لیے جو عمل لے کر آیا ہوں بڑا مجرب، آزمودہ اور نایاب عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور یہ عمل جو بھی کرتا ہے اللہ کے غیبی خزانوں سے اسے رزق بھی ملتا ہے، دولت بھی ملتی ہے، مال بھی ملتا ہے، اور میرے رب کا قریبی بھی بن جاتا ہے، اور میرا رب اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا مقدر اور نصیب بدل جائے، آپ کی کایا پلٹ جائے، آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کی زندگی بدل جائے، تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب، آزمودہ اور نایاب عمل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور یہ درود پاک
آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ درود پاک آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، یہ درود پاک آپ کی مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ تو درود پاک جیسا میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ درود ابراہیمی یہ ہر کسی کو آتا ہے، اس میں ہر کسی کا تلفظ صحیح ہے اور ہر انسان آسانی سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اب کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ صرف 3 بار کا کیوں کہتے ہیں؟ جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا جو شخص 3 بار درود پاک پڑھتا ہے، 3 بار، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذمہ داری میں آئے، تو پھر یہ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند پڑھ لیجئے گا، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار یہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ سورت، یہ جو جنات سے، جادو سے، دشمن سے، نظر بد سے، بندش سے انسان کو بچاتی ہے، اس سورت کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اور یہ سورت وہ سورت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ مشکلات میں سورت کو پڑھ لو، یہ سورت آپ کو مشکلات سے نکال دے گی۔ رستہ بھٹک گئے، تکلیف میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے، آپ نے اس سورت کا ورد کرنا ہے۔ کہیں کھڑے ہیں، سواری نہیں مل رہی، اس سورت کا ورد کریں۔ دشمن بڑا طاقتور ہے، بڑا آپ پر حاوی ہے، آپ اس سورت کا ورد کریں۔ وہ کون سی سورت ہے؟ جسے ہم سورہ قریش کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدقت یا رب العالمین۔ یہ سورہ قریش آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اگر مشکل لگے تو 11 بار پڑھ لیں، 11 بار یا 41 بار، لیکن 41 بار پڑھیں گے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس میں اس وظیفے کی جو لذت ہوگی، جو اس کے برکات ہوں گے، انوارات ہوں گے، کرشمات ہوں گے، وہ اور ہوں گے۔ تو معزز سامعین کرام 41 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اگر نہیں تو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور پھر یا لطیف یا ودود 1001 بار آپ نے پڑھنا ہے، یا لطیف یا ودود۔ اب جب آپ 1001 بار پڑھیں گے تو آپ نے تسبیح کے ایک دانے پر اس کو پڑھنا ہے۔
معزز سامعین کرام، ایک دانہ ایسے کیا یا لطیف و یا ودود، آپ اس کو علادہ علادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یا لطیف و ایسے بھی، اور یا ودود ایسے کر کے علادہ علادہ، یا لطیف و یا ودود اکٹھا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں 1001 بار۔ اور اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی آیتیں، سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت صرف 11 بار پڑھ لینی ہے۔ 11 بار شروع میں سورہ قریش پڑھیں، 1001 بار یا لطیف و یا ودود پڑھیں، اور 11 بار سلام علی نوح فی العالمین یہ پڑھ لیں۔ اب پڑھ لیا، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ 5 دن لگاتار کریں یا 7 دن لگاتار کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی کے مطابق پڑھیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام